السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقی مسالک اور حدیث نبوی کی آڈیو بک سیریز کا 15واں اور آخری حصہ پیش خدمت ہے۔ یہ مضمون اصل عربی کتاب میں شامل نہیں ہے، بلکہ یہ مولانا محمد غزالی ندوی رحمہ اللہ جو ہماری اکیڈمی کے بانی تھے ان کے ایک طویل مضمون کا حصہ ہے۔ موضوع کی مناسبت سے 8ویں شعبے کے طور پر اسے شامل کر دیا گیا ہے کہ اس سے بھی ایک اہم شعبے کا ازالہ ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم وما امروا الا لیعبدوا الہ واحدا۔ ترجمہ یہ ہے، اور انہوں نے اپنے علماء اور اپنے بزرگوں کو اور عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیا، جبکہ ان کو صرف یہ حکم تھا کہ وہ ایک معبود کی بندگی کریں۔ اس آیت سے بعض لوگ یہ غلط استدلال کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مسلم علماء و ائمہ عظام نے جو فتوے دیے ہیں یا جو مسائل قرآن و حدیث سے مستمت کیے ہیں وہ بھی شریعت سازی کے زمرے میں آتے ہیں، اور ان مسائل کو مان لینا علماء کو خدا کے تشریعی اختیارات دینے کی طرح ہے جو شرک ہے۔ لیکن یہ ایک بہت بڑا مغالطہ ہے جس کا ازالہ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کی اس حدیث سے ہو جاتا ہے جس میں ذکر ہے کہ انہوں نے جب یہ آیت سنی تو کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نصارہ تو اپنے احبار و رہبان کی عبادت نہیں کرتے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کیا ایسا نہیں ہے کہ احبار و رہبان ان چیزوں کو حلال کر دیتے ہیں جن کو اللہ نے حرام کیا اور لوگ اس کو حلال مان لیتے ہیں، اسی طرح جس کو وہ حرام کر دیتے ہیں اس کو لوگ حرام مان لیتے ہیں۔ حضرت عدی رضی اللہ عنہ نے اس بات ہی جواب دیا۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہی تو ان کی عبادت کرنا ہوا۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ احبار و رہبان اللہ کی حرام کردہ چیز کو حلال اور حلال کردہ چیز کو حرام کر دیا کرتے تھے اور لوگ ان کی باتوں کو مان لیا کرتے تھے۔ یہی بات احبار و رہبان اور علماء اسلام کے درمیان فرق واضح کر دیتی ہے۔ علماء اسلام ابو حنیفہ، شافعی، مالک، احمد، اوزاعی، ثوری، ابن عیینہ، اسحاق بن راہویہ، عبداللہ ابن مبارک، سعید بن مسیب، نافع، ابن قیم، ابن جوزی، نووی، لیث بن سعد، حافظ ابن حجر اور ابن تیمیہ وغیرہ ان میں سے کسی کے تعلق سے کوئی یہ کہنے کی جرات نہیں کر سکتا کہ یہ حضرات اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال اور حلال کردہ چیزوں کو حرام کیا کرتے تھے۔ ان حضرات کی تو آخری کوشش یہ ہوتی تھی کہ جو بات کہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں اور اس کے مطابق ہی کہیں، جبکہ احبار و رہبان خود سے مسائل گھڑ کر ان کو اللہ کی طرف منسوب کر دیتے تھے۔ قرآن میں ہے، فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ۔ ترجمہ، پس ان لوگوں کے لیے تباہی ہے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ اس سے کچھ معمولی دام حاصل کر لیں، پس ان کے لیے تباہی ہے اس سے بھی جو انہوں نے اپنے ہاتھوں لکھ لیا، اور ان کے لیے خرابی ہے اس سے بھی جو وہ کماتے ہیں۔ احبار و رہبان کے ہاں چیزوں کو حرام و حلال بتانے کا معیار ان کی خواہشات نفسانی ہوا کرتی تھی، جبکہ علماء اسلام کے ہاں قرآن و حدیث کی بنیاد پر کسی چیز کو حلال یا حرام کہا جاتا ہے۔ خواہشات نفسانی کی پیروی کرتے ہوئے کسی چیز کو حلال و حرام کہنا تو دور کی بات ہے، علماء اسلام نے حق بات کہنے اور قرآن و حدیث کے احکام بتانے میں بادشاہانے وقت تک کی پرواہ نہ کی۔ وہ تو ہر قیمت پر اسی بات کو صحیح کہتے تھے جس کو اللہ نے اپنی عظیم الشان کتاب میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں صحیح کہا ہو، اور ہر قیمت پر اس چیز کو حرام کہتے تھے جس کو اللہ نے اپنی محکم کتاب میں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت میں حرام کہا ہو۔ اس کے لیے انہیں قربانیاں بھی دینا پڑی اور سخت سے سخت تکلیفیں بھی انہوں نے برداشت کی۔ امام مالک طلاق مکرہ کے قائل نہ تھے۔ والی مدینہ جعفر بن سلیمان عباسی نے جو خلیفہ منصور کا چچا زاد بھائی بھی تھا، امام صاحب کو حکم دیا کہ وہ یہ فتویٰ نہ دیں، لیکن امام صاحب نے علل اعلان اپنی رائے کا اظہار کیا اور آخر اس کے لیے کوڑوں کی سزا تک گوارا کی۔ امام احمد بن حنبل کا خلق قرآن کا واقعہ زبان زد خاص و عام ہے، جس میں حکومت وقت کے آگے نہ جھکنے اور حق میں کسی مداہنت کو گوارا نہ کرنے کی پاداش میں آپ کو سخت ترین سزا دی گئی۔
اسلامی تاریخ میں علماء کرام کے اس طرح کے واقعات بھرے پڑے ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ ان حضرات نے حق بات کے اظہار میں کسی کی پرواہ نہ کی، خواہ انہیں قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنا پڑے۔ پھر ان پر احبار و رہبان کی مثال کیوں فٹ کی جا سکتی ہے؟ دوسرا ایک بہت بڑا فرق احبار و رہبان کی تشریعات اور علماء اسلام کے استنباطات میں یہ ہے کہ علماء اسلام کے استنباطات پر کوئی بھی شخص قرآن و حدیث کی روشنی میں نکیر کر سکتا ہے۔ اس کے برعکس احبار و رہبان کی تشریعات اہل کتاب کے ہاں حرف آخر کا درجہ رکھتی ہیں، انہیں خدائے حکم کی حیثیت حاصل ہوتی ہے، جن پر نہ اعتراض کی گنجائش ہوتی ہے نہ کسی قسم کے حذف و اضافے یا تبدیلی کی۔ خود مسیحی قانون ایمان احبار و رہبان کی تشریعات کا نتیجہ ہے اور اس سے خروج گویا مسیحیت سے خروج کے ہم معنی ہے۔ بعض عیسائی فرقے جو مسیحی قانون ایمان کے بعض اجزاء کو نہیں مانتے، جیسے شہود یہوہ، انہیں عیسائی اپنا فرقہ ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ یہی حال یہودیوں کا ہے۔ یہودی احبار و رہبان کی تشریعات پر مشتمل تلمود کو یہودیوں کے نزدیک وہی مقام حاصل ہے جو خود توریت کو حاصل ہے، بلکہ بعض اعتبارات سے اس کی حیثیت تورات سے بھی بڑھ کر ہے۔ یہود و نصارہ کے اس مشرکانہ رویے کے برعکس ائمہ کے متبعین نے قرآن و حدیث اور علماء کے استنباطات میں ہمیشہ فرق ملحوظ رکھا ہے۔ علماء اسلام کے کسی استنباط کو مسلمانوں کے ہاں اعتباری تب حاصل ہوتا ہے جب اس کی سند قرآن و حدیث میں موجود ہو۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں ان استنباطات کا محاکمہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ تاریخ اسلام کی نامور ہستیوں امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد، امام اوزاعی، لیث بن سعد، سفیان ثوری اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ سب ہمیشہ یہی تلقین کرتے رہے کہ میری انہی باتوں کو تسلیم کیا جائے جو قرآن و حدیث کے مطابق ہو، اور جو بات قرآن و حدیث کے مخالف معلوم ہو اسے رد کر دیا جائے۔ امام ابو حنیفہ کا مشہور مقولہ ہے اذا صح الحدیث فهو مذہبی، صحیح حدیث ہی میرا مذہب ہے۔ امام شافعی کا قول ہے اذا رأیتم کلامی یخالف الحدیث فاعملوا بالحدیث واضربوا کلامی الحائط، کہ جب میرا قول حدیث کے خلاف پاؤ تو حدیث پر عمل کرو اور میرا قول دیوار پر دے مارو۔ اسی طرح کے اقوال دیگر ائمہ سے بھی منقول ہیں۔ ان حضرات کی فقہ سے استفادہ کرنے والوں نے بھی ہمیشہ یہی سمجھا کہ ہم اصلاً صرف اللہ اور اس کے رسول کے متبع ہیں۔ ائمہ اربعہ یا ان کے علاوہ دوسرے کسی بھی عالم کی حیثیت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مبلغ اور شارع کی تو ہے، لیکن شارع کی نہیں۔ اس لیے جہاں کہ یہ محسوس ہو کہ ان حضرات سے کوئی علمی سہو ہوا ہے تو ان کی بات کو رد کر دینا چاہیے۔ مولانا تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس مسئلے میں کسی وسیع النظر عالم، ذکی الفہم، منصف مزاج کو اپنی تحقیق سے یا کسی عامی کو ایسے عالم سے بشرطے کہ متقی ہو بشہادت قلب معلوم ہو جائے کہ اس مسئلے میں راجح دوسری جانب ہے، تو دیکھنا چاہیے کہ اس مرجوح جانب میں بھی دلیل شرعی کی گنجائش ہے یا نہیں۔ اگر گنجائش ہو تو ایسے موقع پر جہاں احتمال فتنہ و تشویش عوام کا ہو، مسلمانوں کو تفریق کلمہ سے بچانے کے لیے اولا یہی ہے کہ اس مرجوح جانب پر عمل کرے، اور اگر اس مرجوح جانب میں عمل کی گنجائش نہ ہو بلکہ ترک واجب یا ارتکاب امر ناجائز لازم آتا ہو اور بجز قیاس کے اس پر کوئی دلیل نہیں پائی جاتی ہو اور جانب راجح میں صحیح سری دلیل موجود ہے، تو اس وقت بلا تردد حدیث پر عمل کرنا واجب ہوگا اور اس مسئلے میں تقلید جائز نہ ہوگی، کیونکہ اصل دین قرآن و حدیث ہے اور تقلید سے یہی مقصود ہے کہ قرآن و حدیث پر سہولت و سلامتی سے عمل ہو۔ جب دونوں یعنی تقلید امام اور قرآن و حدیث میں موافقت نہ رہی تو قرآن و حدیث پر عمل ہوگا۔ ایسی حالت میں بھی اسی یعنی تقلید پر جمع رہنا یہی وہ تقلید ہے جس کی مذمت قرآن و حدیث اور اقوال علماء میں آئی ہے۔ یہ باتیں صرف نظریاتی طور پر تسلیم کر لینے تک محدود نہیں رہیں، بلکہ فقہ کی تاریخ پر نظر رکھنے والے جانتے ہیں کہ بے شمار مسائل میں ائمہ اکرام کی باتوں کو خود ان سے اپنا علمی رشتہ جوڑنے والوں نے رد کیا ہے۔ امام ابو حنیفہ کے شاگردوں امام ابو یوسف اور امام محمد نے بہت سے مسائل میں اپنے امام صاحب کی رائے کو رد کر کے ان سے اختلاف کیا ہے۔ یہی حال دیگر ائمہ کے متبعین کا ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہے کہ احبار و رہبان کے برخلاف علماء اسلام نے کبھی بھی اللہ کی حرام کردہ چیز کو حلال اور حلال کو حرام نہیں کیا، اور نہ ہی امت نے کبھی انہیں یہ اختیار دیا۔ اس لیے احبار و رہبان کی خود مختار تشریعات پر علماء اسلام کے استنباطات کو قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں ایک نقطے کی وضاحت ضروری ہے کہ بے شک احبار و رہبان کے برعکس
علماء اسلام کے استنباطات کو قرآن و سنت کی کسوٹی پر پرکھنے کی ہم وقت گنجائش ہے، لیکن یہ کام ہر کس و ناکس کا نہیں ہے۔ اس کے لیے بہرحال قرآن و حدیث اور ان سے استنباط کے طریقوں کا ماہر ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ ایک ماہر انسان کے کام پر تنقید کرنے کے لیے خود اس فن میں ماہر ہونا بھی ضروری ہوتا ہے۔ دماغ کا کوئی کتنا ہی بڑا سرجن کیوں نہ ہو، بہرحال اس کے آپریشن اور کام پر تنقید کی گنجائش ہے، لیکن کیا یہ بات عقل میں آتی ہے کہ ہر دیہاتی اور عامی کو ایک نیورو سرجن کے آپریشن پر تنقید کا حق حاصل ہو؟ ہر ذی عقل یہی کہے گا کہ اس پر تنقید کرنے کے لیے نہ صرف اس فن میں شدھ بدھ کی ضرورت ہے بلکہ اس میں ماہر ہونا بھی ضروری ہے۔ ڈاکٹر عبدالکلام نے جو ایٹم بم بنایا اس میں بلا شبہ فعالیت اور تکنیکی اعتبار سے تنقید کی گنجائش ہے، اس لیے کہ کوئی اعلیٰ سے اعلیٰ سائنسداں یا عالم تنقید سے بالا نہیں، لیکن کیا آپ ایک عام شخص کو اس بات کی اجازت دیں گے کہ وہ ڈاکٹر عبدالکلام کے بنائے ہوئے میزائل یا بم پر تنقید کرے؟ یہی معاملہ علماء اسلام کے استنباطات کا ہے۔ امام ابو حنیفہ ہو یا امام شافعی، امام مالک ہو یا امام احمد یا کوئی اور، ان سب کی آراء پر تنقید کی گنجائش ہے، لیکن ان پر تنقید کرنے کے لیے اگر ان جیسی صلاحیت نہ ہو تو کم از کم اعلیٰ درجے کی مہارت تو ہونی ہی چاہیے۔ ہر زمانے کے علماء نے ائمہ و فقہا کی تحقیقات پر تنقید کی ہے اور یہ کوئی عیب کی بات بھی نہیں، لیکن عیب کی بات یہ ضرور ہے کہ قرآن و حدیث میں مہارت کے بغیر اس فن کے ماہرین پر تنقید کی جائے۔ کسی فن کے ماہرین پر تنقید کے لیے اس فن میں ماہر ہونا بہرحال ضروری ہے۔ اس طرح الحمدللہ ہماری یہ کتاب فقی مسالک اور حدیث نبوی آڈیو بک کی شکل میں مکمل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کو ہم سب کے لیے مفید اور فائدے کا ذریعہ بنائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔